الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور اسپیکروں کے ذریعے سننے والی میری مائیں، محترمہ بہنیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حضور نے اس سے تعبیر فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھا تو چاند دیکھنے کی دعا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اس دعا کا اہتمام تو حضور فرماتے ہی تھے، لیکن ایک دعا کا اور اضافہ فرمایا جب رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمارے رجب کو، شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اس لیے یہ مہینہ بہت قریب آنے والا ہے، بہت جلد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو حضور 2 مہینہ پہلے رمضان کو پانے کی دعا فرماتے تھے، بلکہ اگر یوں کہا جاوے کہ حضور اپنی زندگی کے دراز ہونے کی اور طویل ہونے کی دعا فرما رہے تھے تو بھی بیجا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مبارک مہینہ بس اتنا قریب آ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ختم ہو جاوے اور ماہ مبارک جو رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا اور بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے کے خیر و برکات سے ہم کہیں محروم نہ رہ جاوے۔ اس لیے 2 مہینے دیر ہے، حضور درازی عمر کی دعا فرما رہے۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری زندگی کو لمبا بنا دے، میری زندگیوں میں عافیت عطا فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ مرنے کی دعا حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا۔ آج بہت سے لوگ جب زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ بس دنیا سے مجھے اٹھا لے، اس دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا، نہیں، اللہ سے ایسی دعا کرو، اللہ جب تک زندگی میرے لیے خیر والی ہے مجھے زندگی نصیب فرما، جب زندگی میں میرے لیے خیر و برکت نہیں ہے اب اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے، یہ تو دعا کر سکتے، لیکن مرنے کی دعا کہ اللہ مجھے
اٹھا لے مجھے اٹھا لے، ایسی دعا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو، اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی میسر فرما۔ عافیت ایسا جامع لفظ ہے کہ اگر اس کے اوپر میں بات کروں گا بس اسی پر چل پڑے گی اور کوئی دوسری بات میں نہیں کہہ سکوں گا، اس لیے عافیت اتنا جامع ترین لفظ ہے، اس میں سب چیز آ گئی۔ اللہ مجھے عافیت والی زندگی نصیب فرما، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، باقی مرنے کی اور مجھے اٹھا لے میری زندگی ختم فرما دے ایسی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ سے اپنی ویزا کو بڑھوانے کی دعا کیا کرتی ہے کیا؟ کہ جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ اتنی زندگی دے دے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھ کر جاؤں۔ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر دادی اماں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ میں اپنے بیٹے کے گھر جھولا جھولتا ہوا دیکھ کے جاؤں، یعنی پوتوں کو بھی دیکھ کر جاؤں۔ جب پوتے ہو جاتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ پوتے کی شادی دیکھ کر جاؤں۔ تو اس طریقے سے بڑی بوڑھی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا قریب، تقریباً 9 دن باقی رہے ہوں گے، ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور بھلائی کے ساتھ ہم تمام کو ماہ مبارک نصیب فرماوے اور اس سے بڑھ کر ہم تمام کو ماہ مبارک کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے بھائیو اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جیسی دنیا میں تقریب ہوتی ہے ویسی اسی تقریب کی تیاریاں ہوتی ہے، جیسا پروگرام ویسی تیاری۔ ہمارے گھر جب شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو ہم کتنے مہینوں پہلے اس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے ملک میں جب 26 جنوری ہوتی ہے یا 15 اگست کا پروگرام ہوتا ہے تو حکومتی پیمانے پر اس کی کس قدر تیاریاں کی جاتی ہے، راستوں کو صاف کیا جاتا ہے، رنگ روگن کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یا جیسے اگر کوئی بڑا آنے والا ہو، جیسا کہ ہمارے ملک کا صدر جمہوریہ ابھی 2 دن پہلے گجرات کے دورے پر تھے تو احمد آباد میں اس قدر کیسی تیاریاں کی گئی ہم سب جانتے ہیں۔ تو جیسی تقریب ہوتی ہے ویسی تیاریاں کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی رمضان المبارک کی ایسی ہی تیاری کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہوتے ہی، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں۔ کس کو؟ جنت کو سجاتے ہیں۔ جنت تو پہلے سے سجی سجائی بنی سنواری، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا ہے، پھر بھی رمضان المبارک کے اعجاز میں، رمضان المبارک کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں۔ حالانکہ جنت کوئی سجانے کی چیز نہیں ہے، پہلے سے اللہ نے اس کو سجا کر بنایا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سجاتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے قلب میں، اس کے دل میں اس کا تصور گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں سجا رکھی ہے، پھر بھی اندازہ لگاؤ پورے 11 مہینے رمضان المبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جنت کو سجاتے صرف نہیں
بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. جنت کے 8 دروازوں کو رمضان کے اعجاز میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی شرکس شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. کیوں قید کر دیتے ہیں؟ تاکہ بندے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر عبادتوں کا اہتمام کر کے تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب پاوے, اللہ تبارک و تعالی سے نزدیک ہو جاوے. بندے کے درمیان حائل اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہونے والی چیزیں 2 ہی ہے, ایک تو شیطان, دوسرا انسان کا نفس. یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے میں حائل ہو سکتی ہے, رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ نے دونوں رکاوٹ میں آنے والی چیزوں کو ختم کر دیا. شرکس شیاطین کو قید کر دیا کہ میرے بندوں کی عبادتوں کو خراب نہ کرے, میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے. شیطان کا نفس جو انسان کا نفس انسان کو بہکا سکتا ہے. یاد رکھو دونوں دشمن ہیں, دونوں انسان کے دشمن, لیکن شیطان کے مقابلے میں نفس یہ انسان کا اور زیادہ خطرناک دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو بہکانے والا, شیطان کو ورگلانے والا کون ہے؟ شیطان کا نفس ہی ہے. اس کے نفس ہی نے اس کو ورگلایا. تو انسان کا نفس انسان کو بہکا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو روزے جیسی عظیم عبادت عطا فرما کر نفس کو کنٹرول میں کرنے کا ذریعہ بنایا روزے کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے, جب انسان پیاسا رہتا ہے, نفس پر بوجھ آتا ہے, نفس کو گرا گزرتا ہے. اسی لیے آپ نے یہ سرکس وغیرہ دیکھے ہوں گے جس میں جانور وغیرہ, حیوان وغیرہ جو مالک کے اشاروں پر ناچتے ہیں, مالک کے اشاروں پر کام کرتے ہیں. وہ کیوں؟ اس کو سدھایا جاتا ہے, اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور پریکٹس میں سب سے بڑا ہتھیار اگر جانور کو سدھانے میں, جانور کو ٹرین کرنے میں سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی مالک استعمال کرتا ہے تو جانور کو بھوکا رکھا جاتا ہے, جانور کو پیاسا رکھا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ جانور, وہ حیوان اپنے مالک کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو ہمارے نفس کو بھی کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھوکے رہنے کا, پیاسا رہنے کا حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کھانے پینے اور جائز خواہشات سے بچنا ہے. اسی کو روزہ کہا جاتا ہے. باقی روزہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر اجر بھی رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے صاحب ایمان ہونے کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے کہ میرے روزہ رکھنے پر میرا اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا, میرا اللہ مجھے ثواب کی دولت سے مالا مال کرے گا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اندازہ لگاؤ. باقی اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں اناج گلے کی پھل فروٹوں کی کمی نہیں آ گئی. اور اگر اس طریقے سے دیکھنے جاوے تو جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں اتنا آرے دنوں میں نہیں کھاتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا. اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ساری چیزوں سے ہٹ کر, ساری چیزوں سے کٹ کر میرے قریب آ جاوے تاکہ میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا۔ اور یہ بد دعا دینے والے کون؟ بد دعا دینے والے حضور پاک علیہ السلام نے آمین کی مہر لگائی۔ ممبر رسول پر حضور تشریف فرما رہے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا حضور نے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا حضور نے آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا حضور نے آمین کہا۔ حضرات صحابہ نے عجیب چیز دیکھی تو حضور سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ آج آپ نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں دی، 3 بد دعائیں کی اور اس بد دعا کے اوپر میں نے آمین کہا۔ پہلے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا، میں نے آمین کہا۔ دوسرے نمبر پر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے بد دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آوے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آوے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، میں نے بد دعا کی۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جبرائیل امین نے فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، میں نے جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہا۔ تو بھلا سوچو، جبرائیل امین جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا اور آمین کی مہر لگانے والے کون؟ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور مقام دیکھو، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر بد دعا کی جا رہی ہے، کیا اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بلا ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے اور رمضان کو وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کی مغفرت بھی کروانی چاہیے۔ باقی اگر انسان مغفرت نہ کروا سکا تو اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں ہم رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام، روزے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی خود بدلہ دے گا۔ دوسری عبادتوں کا بدلہ تو اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن جب روزوں کا معاملہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک روزے دار خود نہیں بتائے گا وہاں تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شخص عبادت میں ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہے، سمجھ جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو چاہے آپ کتنی بھی چھپ چھپا کر زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا تو سمجھ جائے گا نا کہ یہ شخص زکوٰۃ دے رہا ہے۔ حج کریں گے، حج کے لیے جائیں گے تو پورے محلے، پورے گاؤں والے، اور آج کل تو جو لوگ اشتہار کر رہے ہیں اور دوسرے اسٹیٹ میں تو باقاعدہ جلوس کی شکل میں حاجی صاحب آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے بہت سارا جمع غفیر ہوتا ہے کہ کہاں یہ کیا ہو رہا ہے، کہ حج کو جا رہے ہیں، تو حج کرنے جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن روزہ آپ نے سحری کی، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی لیبل نہیں آئے گا کہ یہ شخص روزے دار ہے جب تک آپ خود کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ تو روزہ اتنی ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی ریا اور کوئی نمود کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ روزہ جب انسان رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے متقی بن جاوے، میرے بندوں کے اندر تقوی آ جاوے۔ اسی لیے کہ روزہ رکھیں گے تو تقوی، روزے کے اندر انسان چاہے کتنا بھی پیاسا ہو، کتنا بھی بھوکا ہو، لیکن اور اس کے سامنے ساری نعمتیں بھی موجود ہو، روم میں اکیلا ہو، کمرے میں اکیلا ہو، فریز موجود ہے، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شربت وغیرہ موجود ہے، مشروبات موجود ہے، لیکن پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن انسان تنہائی میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پھر بھی اس کو یہ تصور بھی روزے دار کو نہیں آتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں ذرا ایک گلاس شربت پی لوں یا کچھ کھانا وغیرہ کھا لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا یہ تصور ہے کہ کوئی چاہے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بلا روز مرہ کی زندگی میں بھی ہم کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں چپکے سے کر رہا ہوں، لیکن میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا خالق تو دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ ہمیں یہ تقوی کا سبق سکھا رہا ہے۔ شہاب قدرت اللہ شہاب نامی ایک انگریز تھا، ڈچ قسم کا تھا، اس نے ایمان قبول کیا۔ اس نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا کہ میں کراچی کی بندرگاہ پر میری ڈیوٹی تھی، میں وہاں کام کر رہا تھا، وہاں حمال اور مزدور قسم کے لوگ سامان وغیرہ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس میں ایک بڑا کمزور قسم کا آدمی حمالی کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا۔ اب وہ سامان اٹھا رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، گرمی ہے شدت کی، لیکن وہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ میں نے اس کے حال کو دیکھ کر مجھے اس کے اوپر ترس آیا، رحم آیا۔ میں نے اس سے کہا آپ ذرا یہ میرے پاس ٹھنڈا پانی وغیرہ موجود ہے، آپ پی لیجئے۔ میں اس کو اپنے کیبن کے اندر لے گیا، میں نے اپنا فریز دکھایا کہ اس میں یہ مشروبات موجود ہے، آپ پسینے سے شرابور ہے، ذرا ٹھنڈا شربت پی لیجئے۔ اب وہ حمال اور مزدور منع کر رہا ہے کہ نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں نہیں پی سکتا۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن پیا نہیں۔ کہا کہ چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کمرے میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، پی لو۔ لیکن روزے دار نے منع کیا، میں نہیں پی سکتا، چاہے وہ ہم کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو میرا دیکھ رہا ہے، میں نہیں پی سکتا۔ وہ انگریز کہہ رہا ہے مجھے اس کے حال پر ترس آ رہا تھا، لیکن اس نے بالکل پینا قبول نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کوئی طاقت ہے جو اس کو اس مشروبات سے روک رہی ہے، پسینے سے شرابور ہے، اس کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو اس کو مشروبات سے روک رہی ہے۔ میں نے تحقیق کی، پایا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خالق کے در سے، مالک کے در سے، پالنہار کے در سے وہ نہیں پی رہا ہے۔ بعد میں یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا سبب بنا۔ تو اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو جب یہ مہینہ آ جاوے اعمال کا باؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اعمال کا باؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب، ایک نفل ادا کرو گے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب یاد رکھو، جہاں مقام کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے، ویسے گناہ کرنے سے گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں اعمال کا بھاؤ بڑھتا ہے تو رمضان میں گناہ کرو گے، گناہ کا وبال بھی بڑھے گا۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک آدمی پاکٹ مار ہے، چوری کرتا ہے۔ اب ریل میں اسٹیشنوں پر پاکٹ مارتا ہے، پاکٹ مارنا گناہ ہے،
سب جانتے ہیں گناہ ہے، لیکن وہی شخص مسجد میں آ کر کسی کی پاکٹ ماری کرے گا تو گناہ بڑھے گا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو چوری کرنا گناہ، دوسرا اس نے اللہ کے گھر میں آ کر چوری کی تو مسجد کے احترام نہیں کیا، مسجد کی بے حرمتی کی تو ڈبل گناہ ہوا۔ اسی طریقے سے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کے قریب تک جانے سے منع فرمایا، لیکن ایک آدمی ہے کسی پڑھائی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو زنا کا گناہ تو اس کو ہوگا ہی، لیکن وہی شخص اپنے کسی رشتہ دار کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے یا اپنی پڑوسی کی کسی لڑکی یا عورت سے زنا کرتا ہے تو پڑوسی یا رشتہ دار لڑکی سے زنا کرنے کا گناہ بڑھ جائے گا۔ کیوں بڑھ جائے گا؟ اس لیے کہ ایک تو زنا کرنا مطلق گناہ ہے، دوسرا پڑوسی ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تیرے سر پر تھی، تو ذمہ دار تھا، تو نے تو اس کی عزت اور عصمت کو حفاظت کرنے کے بجائے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، اس کی عزت کو تار تار کر دیا، اس لیے تجھے ڈبل گناہ ہوگا۔ تو جہاں اعمال کا بھاؤ بڑھتا ہے وہی گناہ کرو گے، گناہ کا وبال بھی بڑھے گا۔ اس لیے رمضان میں اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، باری تعالیٰ اس قبر والے کے احوال میرے اوپر منکشف فرما دے، مجھے اس کی حالت بتلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرما کر اس صاحب قبر اور حضرت علی کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردے ہٹا دیے۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ صاحب قبر آگ کے انگاروں سے لپٹا ہوا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے اوپر اس کی حالت کو منکشف فرما دیا کہ یہ شخص رمضان کے روزے تو رکھتا تھا، رمضان کے روزے تو رکھتا تھا، لیکن رات کو گناہوں میں گزارتا تھا، رات اس کی گناہوں میں گزرتی تھی، تو رمضان کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے آج اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں وہ شخص چیخو پکار کر رہا ہے، علی آپ مجھے بچائیے، آپ مجھے بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، باری تعالیٰ اس پر رحم فرما۔ تو فرمایا یہ تو رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا باری تعالیٰ اس نے مجھ سے دعا کی ہے، آپ میرے سبب اس کی مغفرت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت علی نے اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی، بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، قدر کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو تراویح رمضان میں ہے کیا؟ ایک تو دن بھر روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح ادا کرنا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہم ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دو سنتیں الگ الگ ہیں، ایک تو 20 رکعت تراویح پڑھنا روزانہ، اور دوسرا تراویح میں مکمل قرآن کریم کو سننا، مکمل قرآن کریم کو سننا۔ بعض ہے کہ ایک سنت پر تو عمل کرتے ہیں، دوسری رہ جاتی ہے۔ ایک سنت کہ بھائی 20 رکعت روزانہ پڑھتے تو ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ادھر تراویح پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ باہر باتوں میں کھڑے ہیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو جلدی سے بھاگتے ہوئے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو 20 رکعت تو ہوتی ہے، لیکن جو قرآن حرفن حرفن پورا سننا ہے وہ اس کا ادھورا رہ جاتا ہے، اور ادھوری سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام دیا جاتا ہے وہ ناقص اور ادھورا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دو سنتیں الگ ہیں، 20 رکعت روزانہ تراویح کا اہتمام کرنا اور مکمل قرآن کریم تراویح میں سننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم سال بھر تو تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے، لیکن ہم سحری کے لیے
رات کو جلدی اٹھ جاتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اور سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم وضو کا اہتمام کرتے ہی ہے، تو ذرا 2 5 10 منٹ جلدی اٹھ کر ہم اتنی لمبی تہجد نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن وضو کر کے 2 یا 4 رکعت ہلکی، اس میں مختصر سی یہ قل هو اللہ اور مختصر صورتیں پڑھ کر 2 منٹ میں ہم 2 رکعت ادا کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزانہ اعلان کرتا ہے، تو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو ذرا جلدی اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا بھی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے نوازنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آنے والے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیتوں سے مالا مال فرماوے اور مکمل رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔